السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین سید شار وقار بخاراتیات کے ساتھ. سامعین، 17 اپریل کی تاریخ آج، اور آج صبح تک جو کرونا کی جو پاکستان میں متاثرین ہیں وہ 7,028 تک پہنچ چکے ہیں. 1765 ہمارے ماشاء اللہ اس سے ریکور ہو چکے ہیں، اور جو یہ فگر جو پرسنٹیج بنتی ہے وہ 24-25% کے درمیان بن جاتی ہے، جو بڑی خوشائند بات ہے. ہمارے بہت سے جو مطلب اس لیے اگر 1765 کو اگر مجھ سے کم کر دیں تو جو ایکٹیو کیسز ہیں وہ بھی 5,000 سے نیچے آ جاتے ہیں، جو یقیناً بڑی خوشائند بات ہے. اور جو شرح اموات ہے وہ بھی 2% کے تھوڑی سی کچھ کم ہے. تو بہرحال خیر، میرے حساب سے تو کسی ایک کو بھی نہیں مرنا چاہیے اس وبا سے. اللہ تعالیٰ سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے. یہ ویڈیو بنانے کا ایک مقصد یہ بھی ہے کہ جو مختلف قسم کی ہے، کیونکہ ظاہر ہے ہم سماجی طور پہ ایک دوسرے سے مختلف واٹس اپ پہ اور جو سماجی سائٹس ہیں، ٹویٹر، فیس بک، اس سے ایک دوسرے سے کنیکٹڈ ہی ہیں. بس ہمیں فزیکل دوری کی ضرورت ہے، ہم فزیکلی ایک دوسرے سے زیادہ کانٹیکٹ نہیں کر رہے. تو میرے ایک اسٹوڈنٹ بھی ہیں زبیر، انہوں نے بھی مجھے اس پہ کچھ کہا کہ سر اور کچھ ریسرچ کریں اور بات کریں اس کے اوپر، تاکہ کوئی سسٹم اور اچھا بہتر ہو. تو بہرحال وفاقی حکومت اور صوبائی حکومتیں اب سب اپنا اپنا کام کر رہی ہیں، تو بہرحال ہم اپنا جو بھی چھوٹا موٹا کنٹریبیوشن دے سکتے ہیں تو اس پہ میرا خیال ہے دینا چاہیے. اور آپ یہاں یہ دیکھیے کہ مختلف باتیں جو ہیں واٹس ایپ پہ اور مختلف لوگوں کے پیغام، آڈیو میسیجز یہ آ رہے ہیں، ان میں بہت ساری باتیں ہوتی ہیں جو کچھ میڈیا پہ آ بھی رہی ہوتی ہیں یا دیر سے آ رہی ہوتی ہیں، یا میڈیا کچھ اور پہلو سے دکھا رہا ہوتا ہے. تو کچھ چیزیں ہوتی ہیں اسٹریٹ پہ جو لوگ کچھ چیزیں دیکھ لیتے ہیں، وہ کر لیتے ہیں، تو ڈفرینٹ قسم کی چیزیں جو ہیں وہ مل رہی ہیں. اب یہاں ایک بات بڑے سوچنے کی ہے، کیونکہ وفاقی حکومت کا یہ کہنا ہے کہ جی وہ معیشت کے حوالے سے سوچ رہی ہے، کیونکہ معیشت کا پہیہ اگر بالکل بیٹھ جاتا ہے اور لوگ بیٹھے ہوئے ہیں گھروں پہ بیٹھے ہوئے ہیں. اگر انمپلائمنٹ ریشو دیکھ لیجیے تو پاکستان میں جو ہے وہ 2019 میں 6.1% تھی انمپلائمنٹ ریشو، اور اب 6.2 ہو گئی ہے 2020 میں. اور یہ کرونا میں تو اور بڑھ گئی ہے، تو تقریباً 1.5 کروڑ کے قریب لوگ جو ہے وہ گھر بیٹھ گیا ہے، جس میں دہاڑی دار سے لے کے آپ کا پروفیشنل تک سب شامل ہو گئے ہیں اس کے اندر. ٹھیک ہے، یعنی کہ روزانہ کا 100 روپیہ کمانے والا اور 10 سے 20 لاکھ روپے کمانے والا، اور سب پریشانی کا شکار ہیں. اب یہ ایک اور بات ہے کہ جی اس وقت جو کرونا کا لاک ڈاؤن ہے اس کے حوالے سے اگر آپ دیکھتے ہیں تو کرونا کے لاک ڈاؤن کے حوالے سے ظاہر ہے لوگوں کے خرچے کم ہو گئے ہیں، گھروں میں بیٹھے ہیں تو وہ پارٹیاں نہیں ہو رہی ہیں، جا نہیں رہے، سوشلائزنگ بہت کم ہو گئی ہے. تو ریسٹورینٹ سے نہیں کھا رہے ہیں تو گھر کا کھانا زیادہ کھا رہے ہیں، احتیاط کر رہے ہیں، اور مختلف جو ہے وہ ہوٹلنگ بہت کم ہو چکی ہے. تو اس لحاظ سے جو ہے وہ ظاہر اخراجات میں کمی ہے، آنا جانا اتنا موومنٹ نہیں ہے تو پیٹرول بھی بچ رہا ہے. یہ پہلو اپنی ایک جگہ ہے، لیکن جو ڈیلی ویجر ہے ظاہر ہے اس کے گھر میں وہ بیچارہ پہلی بہت کم، وہ تو صرف ضروریات زندگی جو ہے وہ اپنی صرف ایک طرح سے دیکھا جائے تو شاید غذائی ضروریات ہی پوری کرتے ہوں گے بیچارے، تو وہ بہت زیادہ پریشانی کا شکار ہیں، جو اب نظر بھی آیا. بہرحال ہماری این جی اوز نے، حکومتوں نے، سب نے اپنا اپنا قدم اٹھایا، لیکن اس میں ایک ہلڑ بازی بھی دیکھنے میں آ رہی ہے کہ آپ احساس پروگرام بھی کیا گیا وفاقی حکومت کی طرف سے، این جی اوز نے بھی راشن لوگوں سے لے کے اور تقسیم کیا، لیکن اس میں جو پینک ایک سچویشن آئی، کیونکہ ظاہر ہے جو ڈیلی ویجرز ہیں اس میں کچھ لوگوں نے ناجائز فائدہ بھی اٹھایا، تو وہ بھی یہی سوچ کے کہ بھئی آگے پتہ نہیں کیا ہوگا، آج ہی جمع کر لو جو کچھ کرنا ہے. اور اسی طرح جو لوگوں کو پیسے تقسیم کیے گئے اس میں بھی ایک دھکم پیل، اور جو پہلے سے زیادہ پینک میں سمجھتا ہوں کہ پہلے سے زیادہ پینک نظر آئی عام دنوں کے مقابلے میں، جو وجہ وہ جو 6 فٹ کا فزیکل ڈسٹینس رکھنا تھا وہ چینج بھی نہیں رہا. ٹھیک ہے نا، دو ایک لیکن بہرحال یہ ہے. اور پھر دوسرے پہلو بھی، ٹرانسپیرنسی کے پہلو بھی سامنے آ رہے ہیں. لیکن اب یہاں یہ دیکھیے کہ جس قسم کے حالات ہیں، ہماری 220 ملین کی پاپولیشن ہے، یعنی 22 کروڑ کا ہمارا ملک ہے. ہمارا جو سرکاری سطح پہ جو لٹریسی ریشو ہے وہ 55.3% کہا جاتا ہے 2019 کے اکنامک سروے کے حساب سے، جو میرے خیال سے اس سے بھی کم ہوگا. ہم دستخط کرنے والے کو پڑھا لکھا مانتے ہیں. تو اس لحاظ سے دیکھیں گے ہمارے یہاں جو ایک بہت بڑی آبادی جو ہے، اگر میں اس کو بھی مان لوں گا 55.3% کو بھی مان لوں، اس کا مطلب 45% لوگ جو ہیں، یعنی تقریباً 10 کروڑ لوگ جو ہیں وہ مسئلہ پیدا کر رہے ہیں.
یا اس میں سے 5 کروڑ جو ہیں وہ جو ہیں وہ جو اگر بچوں کو اور بزرگوں کو کاٹ دیا تو 10 کروڑ 5 لوگ جو ہیں وہ 5 کروڑ لوگ جو ہیں وہ یقیناً مسائل زیادہ پیدا کر رہے ہیں. اب اس میں زیادہ بہت سارے اس میں ریلیجس پہلو بھی آ گیا کہ لوگ دینی طور پہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے نماز پڑھ لی، وضو کر لیا تو بس ہم مبرہ ہو گئے، نہ ہمیں کرونا اٹیک کرے گا، ہم بالکل کرونا پروف ہو گئے. تو یہ بھی ہے، اس کو بھی ایڈریس کرنے کی ضرورت تھی. اب یہاں یہ ایک اگر آپ تھوڑا سا اس حوالے سے دیکھیں کہ صوبائی حکومت اور جو وفاقی حکومت ہے اپنے اپنے کنسرنز ہیں، دونوں کوشش کر رہے ہیں. کہ صوبائی حکومت کا یہ کہنا ہے سندھ کے اندر کہ جی ایک ہی دفعہ گزر جاؤ اس فیز سے اور لاک ڈاؤن کر کے برداشت کر لو، اس کے بعد معیشت کو دوبارہ کھڑا کر لیں گے. جبکہ وفاقی حکومت جو ہے وہ معیشت کے حوالے سے بھی سوچ رہی ہے، اس میں دونوں اپنی جگہ اپنے پہلے. لیکن اگر آپ ایک لحاظ سے یہ دیکھیں، اگر آپ ڈیلی ویجز کو ہی دیکھ لیجیے، ہم یہ کہتے ہیں خطۂ غربت سے جو نیچے جو لوگ زندگی گزار رہے ہیں وہ 25% ہے. تو اگر ہم 220 ملین 220 کروڑ لوگوں کا 25% اگر ہم لے لیں تو ذرا آپ سوچئے وہ کتنا ہو جائے گا. 5.5 کروڑ کی اماؤنٹ بنتی ہے. 5.5 کروڑ لوگ جو ہیں تو خطۂ غربت کے نیچے ہیں. اگر ہمیں اس 25 میرے حساب سے یہ اس سے بھی زیادہ ہوگی، ٹھیک ہے. اگر چلیں وہ 5.5 کروڑ کو ہی مان لیں اور 5.5 کروڑ کا بھی آدھا کر لیں، چلیں یہ 2.5 کروڑ لوگ جو ہے وہ اپنے فیملی سپورٹرز ہیں، ٹھیک ہے. تو وہ تو روڈ پر آ گیا، ٹھیک ہے. تو وہ آئے گا، وہ پینک بھی پھیلائے گا. کل اگر اسی طرح سچویشن آگے بڑھ گئی تو شاید یہاں اس ملک میں اور زیادہ خدا نخواستہ کوئی اور قسم کی جو ہے وہ انارکی نہ پھیل جائے. اور جیسی اطلاعات بھی مل رہی ہیں واٹس ایپ پہ بھی میرے پاس مختلف قسم کے میسیجز آتے رہتے ہیں. کوئی آڈیو بنا کے بھیج رہا ہے، کوئی کچھ بھیج رہا ہے، جو فیکٹریز کے حوالے سے بھی سننے میں آ رہا ہے کہ بھئی اگر تاجروں بھی یہی کہ اگر کاروبار بند ہو گیا تو ظاہر ہے پھر وہ لوگوں کو لے آف کرنا شروع کریں گے. مختلف ٹیکسٹائل ملوں کا سننے کا ہزاروں کی لسٹیں بننا شروع ہو گئیں. تو وہ لوگ جب آئیں گے گھر بیٹھیں گے تو یہاں پہ آپ کہیں خدا نہ خواستہ اسٹریٹ کرائمز کی کوئی سچویشن نہ آ جائے. اس طرح کی سچویشن ملنے اور کچھ اطلاعات بھی ملی تھیں. تو بہرحال ابھی واٹس ایپ پہ اتنا کچھ چل رہا ہوتا ہے، کچھ سمجھ میں نہیں آتا کہ سچ کیا ہے جھوٹ کیا ہے. لیکن بہرحال آ ہی رہی ہوتی ہیں تو اس میں اگر 10 چیزیں آئیں گی تو کوئی ایک میں کوئی نہ کوئی پہلو ہوتا ہے. تو اس حوالے سے میرے خیال ہے ہمیں ایک اپنا ایک نیشن وائڈ ایک کنسنسس ڈیولپ کر کے ہمیں آگے بڑھنا چاہیے اور سوچنا چاہیے کہ ہم نے کیا کرنا ہے. میں نے پہلے بھی ایک ویڈیو میں شیئر کیا تھا کہ جو ہمارے ڈیلی ویجرز ہیں، اگر اس کو 2 کروڑ کا بھی فگر ہم مان لیتے ہیں تو یہ اتنی بڑی ہمارے پاس چنک تھا. ہم ان 2 کروڑ لوگوں کو اگر ہم یہاں خصوصاً کراچی جیسے شہر میں اگر آپ بات کر لیں، کراچی ایسے نہیں، یہاں صحت صفائی کی بڑی پرابلمس ہیں. شہر میں گندگی ہے، گٹر ابل رہے ہیں، سارے وہ مسائل ہیں، کوڑے کے ڈھیر پڑے ہوئے ہیں. ان کو حفاظتی کٹس وغیرہ دے کے، پراپر ڈریسنگ دے کے اور ان سے یہ شہروں کی صفائی کے کام کرا لیے جاتے ہیں. ان کو دہاڑی بھی مل جاتی اور یہ کام بھی ہو جاتا ہے جو آگے چل کے بھی ہمارے کام آتا ہے. اور یہ ظاہر ہے یہ جو کچرا کنڈی ہے لاکھ تھوک دیتے ہیں اٹھا کے اور پتہ نہیں کیا کیا پڑا ہوتا ہے. تو اس چیز کو کیا کہتے ہیں کیٹر کرنے میں آسانی ہو جاتی ہے. میں اس لحاظ سے بڑا ان تمام لوگوں کو سلوٹ کرتا ہوں جو ابھی بھی کراچی میں جو ہیں بیچارے صفائی ستھرائی کے کاموں میں لگے ہوئے ہیں ان حالات میں بھی. اور ان کی طرف شاید ان کو پراپر جو ہے حفاظتی اقدامات ان کے لیے کیے نہیں گئے ہیں. ان کو شاید اس کی طرف توجہ نہیں دی ہے، حالانکہ وہ بہت زیادہ تھریٹ کا شکار ہیں. ان کو بھی اتنا ہی تھریٹ ہے کیونکہ وہ اتنی لوگوں کے کچرے کنڈیاں کچرا سب اٹھا کے اور ان کو ڈسپوز آف کرا رہے ہیں. ہمارے یہاں شاید اتنا پراپر نظام بھی نہیں ہے کچرے کو تلف کرنے کا. شہروں میں بھی جگہ جگہ کچرے کے ڈھیر ہوتے تھے، لیکن اب کچھ پولوشن میں بھی کمی آ رہی ہے، فضائی آلودگی بہتر ہو رہی ہے، کچھ بہتری آئی ہے. تو بہرحال یہ چیزیں ہیں. پھر دوسرا یہ ہے کہ ان امپلائمنٹ ریشو جو ہے اگر کیا کہتے ہیں نوجوان یہاں کا گھر بیٹھ جاتا ہے، گھر کے سپورٹرز ہیں بیچارے گھر بیٹھے، تو بڑی فیملیز بھی جو ہیں وہ متاثر ہوتی ہیں. تو اب اگر اس کو لاک ڈاؤن کو زیادہ کیری اوور کرنا ہے یا انڈسٹری کا پہیہ کھولنا ہے، اسے چلانا ہے. کیونکہ دیکھیں جی دکانیں بند ہو جاتی ہیں، دکانیں بند ہو جاتی ہیں تو آبویسلی اینڈ کنزیومر کوئی چیز نہیں خریدے گا. سب ایک دوسرے کے ساتھ کنیکٹڈ ہیں. اینڈ کنزیومر خریدے گا نہیں،
ریٹیل کی دکانیں بند ہیں، اینڈ کنزیومر کچھ نہیں خریدے گا. جب خود نہیں خریدے گا تو ان کے پاس سرپلس اسٹاک ہو جائے گا، تو پیچھے سے ان کو پروڈکشن نہیں چاہیے ہوگی. جب پروڈکشن نہیں چاہیے ہوگی تو فیکٹری تو آٹومیٹک بند ہو جائے گی. جب فیکٹری آٹومیٹک بند ہو جائے گی تو وہ اپنے جو اس کی لیبر ہے، جو اس کا اسٹاف ہے، وہ اس کو لے آف کریں گے. جب لے آف کریں گے تو ان کی کمانے کی جو ان کی انکم ہے، سورس آف انکم کم ہو جائے گی. وہ سورس آف انکم وہی لوگ ہیں جو آگے دوبارہ یعنی جو مختلف فیکٹریز میں مختلف سروسز میں سرو کر رہے ہیں، پھر وہی آ کے اپنی ضروریاتی زندگی کی چیزیں خریدتے ہیں. اب بہت سو کی میں نے باتیں بھی سنی. میرے ایک دوست بھی وہ بزنس میں ہیں، وہ بتا رہے تھے وہ انہوں نے کچھ امپورٹ مال منگایا ہوا ہے، وہ پھنسے ہوئے ہیں. کہنا جی وہ تو بک ہی نہیں سکتا، وہ پھنس گئے اس کے اندر جا کے. ٹھیک ہے نا، امپورٹ کے ایشوز آنے، امپورٹڈ گڈس تھیں وہ آگے، کیونکہ شاپس بند ہیں تو شاپس جو ہیں وہ صرف ایڈیبلس یعنی کھانے پینے کی چیزوں پہ زیادہ فوکس ہے. ادھر ادھر کی جو چیزیں جو دوسرے آئٹمس تھے وہ سارے اب سائٹ پر آنا شروع ہو گئے ہیں. پھر ان کی کچھ ایکسپائریز ہوتی ہیں، وہ ایکسپائر ہو جائیں گے اور وہ آئٹم کسی قابل نہیں رہے گا. کسی نے کیونکہ آٹو موبائل بند ہے، ٹائر ٹیوب منگائے ہوئے تھے، کسی نے ٹائرز منگائے ہوئے تھے، وہ سارے جو ہیں اپنے مسائل کے شکار آتے چلیں. تو اس وقت جو ہے ایک نیشن وائز جو ہے نا ایک اسٹریٹجی ڈیولپ کرنے کی ضرورت ہے. میرے حساب سے جو یہ راشن کی جو مختلف سماجی تنظیموں نے ایک بڑا بہترین کام کیا کہ ڈیلی ویجرس کو، جتنے بھی سفید پوش تھے اور جو گیہوں میں لوگ رہتے تھے، ان کو جا کے راشن تقسیم کیا. یہ بڑا قابل ستائش ہے. اور اس میں حکومت نے بھی اپنے وفاقی حکومت نے بھی اور صوبائی حکومتوں نے اپنا رول پلے کیا. پھر اس میں مختلف ان کے ایشوز سامنے آ گئے. میرا خیال یہ تھا کہ اس کو یہ سماجی تنظیمیں اور یہ گورنمنٹ، یہ سب ایک پیج پہ آ جاتے ہیں. سب جگہ سارا آئٹم جو ہے وہ ایک جگہ اکٹھا کیا جاتا ہے. نادرا کا ڈیٹا آپ کے پاس موجود ہے. اس نادرا کے ڈیٹا کے حساب سے، اس کے حساب سے شخص کے شناختی کارڈ نمبر لے کے آپ اس کو ڈسٹریبیوٹ کرتے ہیں. ہاں، یہ کراچی سے کچھ علاقوں میں یہ ضرور مسئلے پیدا ہوتے ہیں کہ کچھ ایسے لوگ جو ہوتے ہیں جو کام کے سلسلے میں وہ باہر سے آئے ہوئے ہوتے ہیں، تو ظاہر ہے ان کا جو ریزیڈینشیل ایریا آ رہا ہے، کسی کا پنجاب کے کسی علاقے کا آ رہا ہے، لیکن وہ کراچی میں موجود ہے گا، تو وہ تھوڑے سے مسائل ضرور آ سکتے ہیں. ان کو خیر ان کو بھی ایڈریس کیا جا سکتا تھا کہ فون پہ چیک کر لیا، یا سب وہ تمام چیزیں ہو گئیں. تو یہ کوئی ایسی راکٹ سائنس نہیں ہے، اس کو کیا جا سکتا تھا. یہ صحیح ہے کہ غریب غربا کے پاس بینک نہیں ہوتا، تو ان کو بینک سے جو ہے وہ ڈائریکٹ ٹرانسفر نہیں کیے جاتے. تو وہ تھوڑا سا اس کو ایک آرگنائز طریقے سے، اور پھر آپ کے پاس یو سیز آئیں گی. یو سیز کو ڈی سینٹرلائز کر کے تھوڑا ان کو جو ہے سیگریگیٹ کر کے آپ کے پاس ہر علاقے کی کراچی میں یو سیز موجود ہیں. جو کے ایم سی کا نیٹ ورک تھا، یہ بڑا خوبصورت نیٹ ورک ہے. فی الحال اسی کو استعمال کرتے. اس نیٹ ورک کے تھرو جو ہے، کیونکہ وہ اپنے علاقے کے لوگوں کو جانتے ہیں، ان کے تھرو جو ہے وہ تمام چیزوں کو جو ہے وہ ڈسٹریبیوٹ کرایا جاتا. محلے کی مسجدوں میں جو ہے ظاہر ہے جو محلے کی جو مسجد میں جو لوکل بزرگ وغیرہ ہیں، یا وہاں پہ کوئی تبلیغ کا کام ہے، ہم نے تبلیغ والوں پہ تو یہ الزام تو لگا دیا تھا کہ ان کی وجہ سے وہ تبلیغ میں گئے اور یہاں کرونا کے مسائل آئے. لیکن اگر آپ یہ دیکھیں تو وہ تبلیغی جماعتیں والے ہیں، یہ سب گھروں میں جاتے تھے، انہیں سب کا پتہ ہوتا تھا. تو اس طرح سے میرے حساب سے راشن کی تقسیم میں بھی جو تھی وہ آسانیاں آ جاتی. باقی یہ جھگیوں کے اور جو گھر میں کام کرنے والے جو ورکرز آتے ہیں، ہاؤس ہولڈ کے کاموں والے، یہ بھی اس میں آس پاس کی جھگی میں ہوتے، تو ان کو بھی فیسیلیٹیٹ کیا جاتا. تو یہ یو سی کے جو کا نیٹ ورک تھا، یہ بہت کام آتا ہے اس کے اندر. بہرحال اس پہ ڈبیٹ ہے، اور اس پہ ڈبیٹ ہونی چاہیے. اب بات یہ ہے کہ معیشت کا پہیہ کھولنا ہے، معیشت کو سٹارٹ آؤٹ کرنا ہے، یا آپ نے لاک ڈاؤن اور کرنا ہے. تو ظاہر ہے اگر خدا نہ خواستہ ہے بہت زیادہ لوگ گھر پہ بیٹھ گئے، لوگوں نے لے آف شروع کر دیا بزنس مین نے، تو پھر ایک اور بڑی انارکی پھیل سکتی ہے. کراچی نے بہت عرصے تک، اگر آپ دیکھیں، اسٹریٹ کرائمس کو بھگتا ہے. خدا خدا کر کے حالات صحیح ہوتے ہیں، موبائل چھننا، لوگوں سے پیسے چھن جانا، اور کچھ اطلاعات اس قسم کی مل بھی رہی ہیں کہ مختلف جگہوں پہ اس قسم کے واقعات ہوئے ہیں. اللہ بہتر کرے آگے چل کے کہیں خدا نہ خواستہ کوئی اور پینک نہ پھیلے. تو اس کو کنٹرول کرنے کے لیے، اور اگر تھوڑا تھوڑا کر کے جو ہے وہ آپ کھولتے ہیں اپنے بزنس کو کھولتے ہیں، تو جو اسٹینڈرڈز جو ہیں WHO نے بنائے ہیں، کیونکہ ہمیں فزیکل دوری کی ضرورت ہے، ہمیں سماجی دوری تو ہم بہت سے لوگ گھر پہ بیٹھے کام کر رہے ہیں، انٹرنیٹ کے تھرو سارا کام ہو رہا ہے، کنیکٹ بھی کر رہے ہیں. میٹنگز جو ہے وہ بجائے ایک کمرے میں کرنے کی بجائے اب لوگ موبائل پہ کر لیتے ہیں، یا اپنا مختلف سافٹ ویئرس کے تھرو کر رہے ہیں، انٹرنیٹ پہ لیپ ٹاپ پہ بیٹھ کے کر رہے ہیں. اس وقت بھی میں آپ کے ساتھ جو ہے یہ ساری ریکارڈنگ جو ہے وہ موبائل کے تھرو کر رہا ہوں. تو موبائل پہ یہ اب دنیا جو ہے اس کا سمٹ کے جو ہے موبائل کے اندر آ گئی. تو یہ ہم ٹیکنالوجی کا فائدہ اٹھا کے ہم یہ سارے کام اپنے کرا سکتے ہیں.
اینڈ کنزیومر کا مسئلہ یہ ہے کہ ابھی کو فارچونیٹلی ہمارے یہاں آن لائن کا یہ بزنس جو ہے وہ اتنا اہم ابھی تک اتنا آرگنائز نہیں ہو سکا، لیکن ہمیں کیونکہ اگر آپ موبائل کا دیکھیں تو میرے خیال ہے آج اسمارٹ فون تقریباً ہر ایک آدمی کے پاس یہاں موجود ہے، وہ بھلے کتنی اس کی آمدنی ہے، وہ ڈیلی ویجر ہے، وہ کوشش کر کے پہلے سے کسی نہ کسی طرح سے ایک اسمارٹ فون پرانا سیکنڈ ہینڈ کچھ نہ کچھ کر کے خرید ہی لیتا ہے۔ تو ابھی یہ ایک بڑا ایشو سننے میں بھی آتا ہے کہ یار یہ جو کرنسی نوٹ ہیں ان کے تھرو بھی بڑا پھیل رہا ہوگا، تو یہ کرنسی نوٹ کا بھی ہمیں میرا خیال ہے ریپلیسمنٹ بڑا اچھا موقع ہے۔ اس کے حساب سے کوئی کیو آر ایس کوڈ کے تھرو کوئی چینل اس طرح سے بنا لیں کہ بندے کو دے دیے جو پیمنٹ ہیں، جیسے انڈیا میں پے ٹی ایم چلتا ہے اور اس طرح کے دوسرے جو ہیں ہمارے یہ جاز کی سروس اور یہ ایزی پیسہ وغیرہ چلے، لیکن اس کو ایک اور کسی سینٹرلائز نظام کے تحت لیا ہے جائے کہ کیو آر ایس کوڈ ٹائپ کی کوئی چیز دے دی جائے، لوگ جائیں ان کو پیمنٹ کرنی ہے، بازار سے کوئی چیز خریدنی ہے تو انہوں نے اپنا کیو آر ایس کوڈ دکھائیں اور وہ وہاں سے ان کی پیمنٹ جو ہے اس اکاؤنٹ میں چلی جائے، پھر اس کے بعد وہ کنسرن لوگوں کے وہ بھی اسی طرح سے کیو آر ایس کوڈ کے تھرو کنٹرول کر کے یہ ایک میں تھوڑا سا ایک لیم آئیڈیا دے رہا ہوں، اس کو باقی فائن ٹیون کیا جا سکتا ہے۔ تو میرے حساب سے یہ سچویشن ہیں اور ہر پرابلم کا کوئی نہ کوئی اللہ پاک نے سلوشن رکھا ہے۔ دکانوں کو ہاں سینیٹائزیشن کے حوالے سے میں یہ بات کرتا ہوں کہ جو جیسے ابھی یہاں سیل کرنے کی باتیں ہوئی تھیں، تو جتنی بھی گلی کے انٹرنس اور ایگزٹ پوائنٹس ہیں، ٹھیک ہے نا، وہاں پہ آپ سینیٹائزر گیٹس لگا دیں، اور سڑکوں کے اوپر بھی جو ہے وہ اس طرح سے شاور اوپر سے ایک سڑک کے ایک اینڈ سے دوسرے اینڈ تک جو ہے وہ شاور کا لگا دیں، اور جو اس کا سینیٹائزیشن کا پروسیس ہے وہ گاڑیوں کے اوپر جب وہاں سے ٹریفک گزر رہا ہے تو اس کے اوپر آٹو پہ، اور یہ کیا ہے چائنا وغیرہ نے یہاں پہ اپنے یہاں کیا ہے، اور ہر آفس کے انٹری کے اوپر جو ہے وہ سینیٹائزر لگے ہوں، مسجد کے انٹری کے اوپر سینیٹائزر لگے ہوں، اور اسی طرح ہر گلی کے اس کے اوپر جو ہے کر دیا جائے۔ اور جتنے بھی اسپیشلی جو یہ سٹورز وغیرہ ہیں، تو میں آپ جیسے یہاں سٹورز میں بھی یہاں پہ کچھ ہوا کہ لوگوں نے وہ یہ بڑی وہ ملی کہ جی ہائپ ملی کہ جی پیسے بڑھ رہے ہیں، خیر یہ تمام مسائل تو خیر آئیں، تو یہ جو بڑے بڑے سٹورز پہ ایک رش نظر آیا تو وہاں کوئی چیک پوسٹ بنا دی جائے کہ جو آدمی گزرے وہ اس کا جو ہے ٹیسٹ ہو جائے، اس کا کوئی تھوڑا سی پری ایگزامینیشن ہو جائے اس کی کووڈ کی۔ تو یہ میرے خیال سے چیزیں ایسی ہیں جن کو ہمیں ایڈریس کرنا چاہیے۔ اور آخر میں بس یہی کہوں گا کہ ویڈیو لائک کیجیے، سبسکرائب کیجیے چینل کو، اگر باتیں پسند آتی ہیں تو اس کو دیکھیے تاکہ میرا بھی آپ سے رابطہ جڑا رہے، اور اپنے کمنٹس دیجیے تاکہ ایک جو پازیٹیو کمنٹس ہیں اس کو کچھ اور بہتر کیا جائے، اور ہم لوگ مل کے کوئی اس تمام مسئلے سے باہر ایک قوم کی حیثیت سے اس مسئلے کا کوئی بہتر سلوشن اور نکالیں، اپنی حکومتوں کی مدد کریں اور مسئلے سے جلد باہر آئیں۔ جزاک اللہ خیرہ۔